بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شہباز چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی ٹرینڈز۔ ناظرین، آج آپ کو 2 سے 3 بڑی اہم خبریں آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پاکستانی سیاست کا محور بنا ہوا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی۔ سننے میں یہ آ رہا ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں، رات جیو نیوز نے بھی یہ بات کنفرم کی اور بہت سارے جو صحافی حضرات ہیں وہ بھی یہ چیزیں کنفرم کر رہے ہیں، اور رپورٹس یہی آ رہی ہیں کہ لندن میں 2 3 دن لگاتار نواز شریف اور شہباز شریف کی جو ملاقاتیں ہوئیں، مذاکرات ہوئے، اب ان مذاکرات کا جو نتیجہ نکل چکا ہے، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو ایک آرمی چیف بنانے کا جو فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس میں جو عمران خان کا بڑا مطالبہ تھا اور عمران خان کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا۔ عمران خان کا ایک بڑا مطالبہ جو حکومت سے تھا، جو اسٹیبلشمنٹ سے تھا، وہ بڑا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ملاقات میں جو مذاکرات ہوئے نواز شریف اور شہباز شریف کے دوران، اس میں کیا فیصلہ ہوا، کیا باتیں ہوئیں اور کون سا آرمی چیف لگ رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ کل جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ملتان سے واپس آ رہے تھے، ملتان کے الوداعی دورے پہ تھے اور وہ واپس آئے، اچانک رات جو ہے وہ لاہور کیوں رکے؟ آج ڈان اخبار نے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا ہے۔ ڈان اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ آج صدر عارف الوی بھی لاہور میں موجود ہیں، عمران خان بھی لاہور میں موجود ہیں، اور رات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی لاہور میں آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج بہت ساری جو اہم ملاقات ہیں وہ متوقع ہیں، اور ہو سکتا ہے آج آرمی چیف کی اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی ایک اہم ملاقات ہو۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ دونوں لاہور میں موجود ہیں اور ملاقات ہو سکتی ہے، اور ملاقات کا ایجنڈا بھی یہی ہونا چاہیے، ملاقات کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ کس طریقے سے جو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے، کیونکہ یہ خبریں پچھلے دنوں سے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور جو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں ان کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبریں ہم آپ کو ڈسکس کرتے ہیں، اس میں ڈیٹیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی لندن میں جو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، اس میں 2 سے 3 ملاقاتیں اور مذاکرات بھی ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا گیا، اور بہت سارے جو آرمی چیف کے امیدوار تھے ان حوالے سے بات چیت کی گئی۔ عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے تھے کہ جو موسٹ سینئر آرمی جو جنرل ہے پیچھے، اس کو آرمی چیف لگا دیا جائے، سینئرٹی کی بیس پہ، میرٹ کی بیس پہ آرمی چیف لگانا چاہیے۔ تو اب فیصلہ یہی ہوا ہے کہ میرٹ کی بیس کے اوپر آرمی چیف لگایا جائے گا، جو سب سے سینئر موسٹ جنرل ہوگا وہ آرمی چیف لگا دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم خبر یہ ہے، یہ اہم خبر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اہم خبر یہاں پہ یہ ہے کہ نواز شریف اور پاکستان مسلم نون بضد تھے کہ کسی طریقے سے جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو آرمی چیف لگایا جائے، کیونکہ اس وقت وہ سب سے جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد سب سے زیادہ جو سینئر جنرل ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہیں، لیکن وہ 19 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو جنرل عاصم منیر 19 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جنرل عاصم منیر کا آرمی چیف لگنے کا جو چانس ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلی خبر تو جو کل جیو نیوز نے بریک کی وہ یہ تھی کہ کسی نے جو 5 آرمی جو جنرل ہیں ان کی سینئرٹی لسٹ منگوانے کی بجائے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 5 کی بجائے 3 لوگوں کی لسٹ منگوائی جائے گی، اور ان 3 لوگوں میں جو ٹاپ موسٹ سینئر ہوگا اس کو آرمی چیف لگا دیا جائے گا۔ لیکن اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ 19 نومبر کو جنرل عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو سمری جو موو ہوگی وہ 19 نومبر کے بعد موو ہوگی۔ 19 نومبر کو عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو خبریں اس وقت یہی ہیں کہ جو سمری موو ہوگی، اور احسن اقبال صاحب نے یہی کہا ہے کہ جب سمری موو کی جائے گی تو جو 3 موسٹ سینئر جرنلسٹ کہہ رہا ہوں، جو 3 موسٹ سینئر جنرل ہوں گے، ان جنرل میں سے جو سب سے موسٹ سینئر جنرل ہوگا اس کو آرمی چیف لگا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب تو شاید اگلے آرمی چیف نہیں آ رہے، کیونکہ وہ 19 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ سمری جو موو کی جائے گی وہ 19 نومبر کے بعد کی جائے گی، کیونکہ جو ریٹائر ہونے والے جنرل ہیں ان کا نام اس سمری میں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ان کا نام اس سمری میں ہوگا تو وہ پھر ریٹائر نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ آرمی چیف اگر انہیں کنسیڈر کریں گے تو آرمی چیف بھی لگ سکتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو تھے وہ ملتان کے الوداعی دورے پہ تھے، اور وہاں سے اچانک جو ہے وہ واپس کل جو ہے ادھر
لاہور آئے اور لاہور میں اچانک انہوں نے اسٹے کیا بغیر، پہلے کوئی یہ پلان نہیں تھا لیکن اچانک وہ لاہور رکے اور لاہور میں اسٹے کیا۔ یہ خبر جو ہے یہ ڈان نیوز نے باقاعدہ طور پہ اپنے اخبار میں آج میں لکھی ہے، دوسری تیسری بڑی اہم خبر تھی۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی اس وقت صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں لاہور میں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کل ملتان سے واپس جا رہے تھے پنڈی الوداعی جو ملاقات کے بعد، وہ بھی اچانک لاہور رکے ہیں۔ آج ہفتے کے روز صدر پاکستان بھی لاہور میں موجود ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی لاہور میں موجود ہیں، عمران خان صاحب لاہور میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اہم ملاقات متوقع ہو، اور ڈان اخبار نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات جو ہے صدر پاکستان کی جانب سے کہی گئی ہے، اور صدر پاکستان کی جانب سے یہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور جو ڈان اخبار کے مطابق جو بات لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل ٹینشنز کو کم کرنے کے لیے کس طریقے سے جو نواز شریف صاحب ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، بہت ساری پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کیونکہ الیکشنز میں وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں، تو اس حوالے سے بہت ساری اہم ملاقات اور اہم باتیں آج کی ملاقات میں ہو سکتی ہیں، اور یہ ملاقات شاید ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست کا، کیونکہ آرمی چیف ریٹائر بھی ہو رہے ہیں اور نئے آرمی چیف کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوا ہے، اور نئے آرمی چیف کا فیصلہ بھی یہی ہوا ہے کہ جو موسٹ سینئر ہوگا وہی آرمی چیف لگایا جائے گا۔ تو موسٹ سینئر جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے بعد ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، اور سننے میں بڑی ان کی ہائپ بھی چل رہی ہے کہ وہ اگلے آرمی چیف ہو سکتے ہیں۔ تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ساحر شمشاد مرزا اگلے آرمی چیف ہوں گے۔ اس وقت پہ آرمی چیف کی صدر پاکستان سے ملاقات کرنا، اور صدر پاکستان سے ملاقات کر کے، کیونکہ صدر پاکستان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو عمران خان بھی لاہور میں ہیں، تو عمران خان سے بھی صدر پاکستان کی ملاقات شیڈیول ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ بریک تھرو آج کی ملاقاتیں دیں، اور آج کی ملاقاتوں سے ایک بڑا بریک تھرو نکل سکتا ہے۔ ایک اہم خبر آپ کو یہ دیتے ہیں کہ جی اس وقت جو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کی جو انٹیلیجنس باقاعدہ طور پہ پہلی انٹیلیجنس رپورٹ تھی، جو پراپر ایک رپورٹ تیار کر کے انٹیلیجنس کی جانب سے وفاقی حکومت کو بھیجی گئی ہے، وہ وفاقی حکومت کو بھیج دی گئی ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ جس شخص نے حملہ کیا تھا اس کا ذاتی انفرادی فعل تھا، اور اس نے بیان بھی یہی دیا کہ یہ میرا ذاتی فعل تھا، اور میں نے خود طیش میں آ کے، غصے میں آ کے یہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اور انٹیلیجنس رپورٹ میں یہی کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہے اس میں کسی قسم کے کوئی ادارے، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی اداروں میں بیٹھا شخص انوالو نہیں ہے، وہ ایک شخص جس نے حملہ کیا ہے وہ اس میں ذاتی طور پہ اس کا ذاتی فعل ہے اور انفرادی فعل ہے۔ اور دوسری ایک رپورٹ میں یہ بات بھی کی گئی کہ جو معظم جو ایک پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تھا، وہ جو اسی فائرنگ میں شہید ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا کہ جی وہ اس کو گولی پستول کی نہیں لگی، بلکہ جو عمران خان کے گارڈز نے جوابی فائرنگ کی، اس جوابی فائرنگ سے وہ ہلاک ہوا، اس کو وہ فائر لگا ہے اور وہ اسی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے۔ تو یہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کی جو حکومت کو بھیجی گئی، اس میں تو یہی کہا گیا کہ کسی ادارے، کسی شخص، کیونکہ عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کے نام لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے اوپر حملہ کروایا، ان کے اوپر ایف آئی آر کی جائے، لیکن انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ذاتی اور انفرادی فعل تھا، کسی اور شخص کے انوالو ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب ان سب معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ ہم معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جاتے ہیں، یا حالات مزید بگڑتے ہیں، یا حالات مزید ایک دوسرے کشیدگی کی طرف جاتے ہیں، سیاسی کشیدگی بڑھتی ہے، یہ کم ہوتی ہے پاکستان میں، پولیٹیکل استحکام، سیاسی استحکام آئے گا تو شاید معیشت بھی بہتر ہوگی، معاشرت بھی بہتر ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ڈیلی ٹرینڈز۔